خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر خود عورت اظہار محبت کرے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے میرے منہ میں نوالا ڈالتے، پھر خود کھاتے تھے۔ پانی پیتے تو پہلے مجھے پلاتے، پھر خود اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پیتی تھی۔ اس طرح میں بھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی اور پانی پلاتی، پھر خود کھاتی تھی۔ ایک دفعہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا اور ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ تم میں سے بہترین مومن وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملی ناقدری عورت کو جوان عمری میں بدصورت اور بد مزاج بنا دیتی ہے، کیونکہ عورت کے سب رنگ مرد سے ہی تو ہوتے ہیں۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو اور بیوی کا لاپرواہ ہونا شوہر کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ اللہ نے عورت مرد کے سکون کے لیے دی ہے، مرد کو چاہیے اس کی ناقدری کر کے اپنا سکون برباد نہ کرے۔ اپنے من کی کتابیں ایسے انسان کے سامنے ہی کھولو جو آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے۔ شوہر اور بیوی جب شوہر اپنے روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا اور ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کا بنیادی حق ہے۔ عورت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ کبھی کبھار شوہر سے روٹھ جائے، کیونکہ عورت کے ناز شوہر کو برداشت کرنا یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ شوہر اور بیوی کسی تیسرے کی وجہ سے آپس میں جھگڑا کریں۔ دونوں کے گھر والے اپنی جگہ قابل احترام ہیں، مگر اس سے بڑھ کر میاں بیوی کا آپسی رشتہ ہے، اس لیے گھر والوں کے پیچھے کبھی آپسی تعلق خراب مت کریں۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی؟ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ بیوی کا اعتماد بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ عورت کیسی ہو، اس پر ہر شخص گفتگو کرتا نظر آتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے جو عورت کو صرف محبت ہی نہیں بلکہ عزت اور مقام بھی دے، جو ڈکٹیٹر کی بجائے محافظ اور جیون ساتھی بن کر زندگی گزارے، جو روٹی کپڑا اور رہائش دے کر احسان نہ جتلائے بلکہ مشکور نظر آئے، جو عورت کی عزت نفس کا خیال کرے اور اس کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائے، جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عورت کو ٹیڑھی پسلی کی طرح سمجھے اور اس پر بیجا سختی نہ کرے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، جو عورت کی بڑی بڑی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں نظر انداز کر دے۔ اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو بلا وجہ اس کو جگانا سنت کے خلاف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے بہت آہستہ سے نیچے اترے اور پھر جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چلے تاکہ آواز نہ ہو۔ جب میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا،
فرمایا عائشہ تم سو رہی تھی تو میرا جی چاہا کہ تمہاری نیند میں خلل نہ آئے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کو فکر سے آزاد کرنا ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔